بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تسی ویکھ رہے ہو پی ٹی وی نیشنل پشاور. اپنی میزبان ہنا رؤف تے ملک ارشد دے نال آغاز کرنے اللہ تعالیٰ دی بابرکت نام دے نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین کہندے نے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جس طرح کہ تانوں پتہ ہے کہ پاکستانی یوتھ دنیا دے ہر ایک شعبے تے ہر ایک فیلڈ ماشاءاللہ اپنا نام کما رہے نے, پاکستان دا نام جڑا روشن کر رہے نے تے پاکستانی یوتھ تے اسی فخر کرنے ہاں کیونکہ چاہے وہ صحت ہوے یا صحت دے نال منسلک مختلف شعبے, لیکن اج کل اس کی اہمیت فزیکل ایجوکیشن دے نال نال سپورٹس دے نال نال بہت زیادہ ہو گئی ہے. تے دنیا بھر جڑے سپورٹس مین نے ان ماشاءاللہ ایجوکیشن وچ بھی تے اس دے نال نال ڈفرینٹ سپورٹس وچ بھی اپنا نام کما رہے نے تے اپنا نام بھی کما رہے ہیں, اپنی فیملی نو بھی سپورٹ کر رہے ہیں تے اس دے نال نال پاکستان دا نام بھی روشن کر رہے ہیں. اج بھی ساڈے نال اسٹوڈیوز وچ کچھ مہمان موجود نے. اور ٹو یو ملک صاحب کہ ساڈے نال کون انہاں دا انٹروڈکشن ملک صاحب کراون گے. تھینک یو جی ایرا جی, بہت شکریہ جی. ناظرین تھوڑا بھی بہت شکریہ ساڈے نال جڑے رہندے ہو. جناب عالی گل اس طرح ہے کہ کرونا کچھ سال پہلے آئے اور نویں نویں چیزاں نال لے کے آیا ہے. ایک ایسی گیم جڑی کہ باہر تو آئی مگر پاکستان بھی انٹروڈیوس ہوئی جس کو ٹیک بال کیا جاتا ہے. اس ٹیک بال دے دو نوجوان کھلاڑی جڑے ہیں تے اج ساڈے نال موجود ہیں. یہ ٹیک بال کس طرح کھیڈا جاتا ہے جناب علی, اور انہاں نوجوانوں نے جڑے اچیومنٹ کیتی ہے اور اس حوالے سے تانوں بتا سی اور انہاں دے نال گپ شپ لگانیاں. السلام علیکم جی. السلام. آپ دونوں کھلاڑیوں کو بہت بہت خوش آمدید پی ٹی وی نیشنل کی طرف سے, ہماری ساری ٹیم کی طرف سے. اچھا آپ اپنا جو ہے تو پہلے نام بتائیں اور اس کے بعد اپنا جو اچیومنٹ ہے پھر آپ دونوں جو ہے نا جی, تو کیونکہ ہمیں اس گیم کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے تو یہ ہے کہ آپ ہمیں ذرا تھوڑا سا بریف کریں اس حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. میرا نام جلال الدین ہے, جو میں بیسکلی چترال سے میرا تعلق ہے. تو ابھی نیشنل چیمپئن ہم بنے ہیں, تو گولڈ میں کے پی کا نام ہم نے روشن کیا ہے. تو اسی طرح ہم انٹرنیشنل کے لیے ابھی روانہ ہونے اس سے پہلے آپ سے ملنے آئے ہم ادھر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں. اچھا آپ. میرا نام محمد غنیم صدیقی ہے اور میں نیشنل چیمپئن ہوں ٹیک بال کا 3 کیٹیگریز میں, اور انٹرنیشنلی میں ایشیاز ٹاپ 5 پلیئر ہوں. ماشاءاللہ جی. اچھا ابھی ریسنٹ جو اچیومنٹ ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کون سے آپ نے یہ میڈل جیتے, کہاں جیتے اور کیسے مطلب. جی الحمدللہ ابھی یہ نیشنل گیمز ہوئی تھی کراچی میں, تو جو پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے الحمدللہ میں 3 کیٹیگریز, ٹوٹل 5 کیٹیگریز ہوتی ہے, اس میں 3 کیٹیگریز میں میرا گولڈ آیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا؟ جی میرا ایک سنگلز میں آیا ہے اور ایک ڈبلز میں. جی اچھا, یہ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ٹیک بال کے بہت زبردست سے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز, اور جلال الدین ہیں یہاں پر, چترال سے تعلق ہے ان کا, پشاور سے ہمارے ننے منیم موجود ہیں, اور یہ سنگلز ڈبلز اور اس کے علاوہ مکس میں بھی گولڈ اور سلور وغیرہ جیت چکے ہیں, بلکہ تینوں گولڈ جیتے ہیں, تینوں گولڈ جیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہے, سب سے پہلے ٹیک بال کا نام میرے بہت زیادہ لسنرز اور ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا نیا ہے, تو دے ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ٹیک بال وچ ٹائپ آف گیم اٹ از, یعنی کیا گیم ہے, ہم نے پہلی بار نام سنا ہے, کیسے کھیلی جاتی ہے. تھوڑا سا آئیڈیا تو ہے مجھے کہ اس سے لیگ پہ بھی مارا جاتا ہے والی بال کی طرح, ہینڈ بھی یوز ہوتا ہے اور ہیڈ بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پھر اس میں پوائنٹس کتنے ہوتے ہیں, اور آپ کا جو کورٹ ہے اس میں آپ کے اوپوننٹ سنگل اور ڈبلز ہی ہوتے ہیں, تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل دیجیے گا. یہ بیسکلی یہ نیشنل ہنگیرین گیم ہے, ہنگری کی نیشنل گیم ہے. تو ہمارے پاس یہ 2020 کو ہمارے پاس ادھر پاکستان میں, جو اس ٹائم کرونا بہت زیادہ پیک پہ تھا, تو ہمیں یہ چلانے میں تھوڑی سی مشکلات تو ہوئی, پر ہم نے اپنی جہد نہیں چھوڑی. تو کوشش کرتے 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 ہم انشاءاللہ ابھی نیشنل گیمز میں ہماری جو پرفارمنس آئی ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری محنت ضائع نہیں گئی. تو اس میں بیسکلی ہمارے پاس 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں, جس میں مکس ڈبلز, سنگلز اور گرلز سنگلز. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم 3 سیٹس کی گیم ہوتی ہے, تو اس میں ہم نے 2 سیٹس نکالنے پڑتے ہیں, مطلب بیسٹ آف 3 ہوتا ہے. 20 یا 21 کا 12 پوائنٹ کا ایک سیٹ ہوتا ہے. تو ہم مطلب یہ کہ میکسیمم ایک پلیئر کے پاس 4 سروسز ہوتی ہیں, اس میں آپ نے اپنے 4 پوائنٹس اس سے نکالنے پڑتے ہیں. اچھا منیم آپ بتائیں کہ اس میں تو آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے. جی اس میں ٹانگ استعمال کرتے ہیں, گھٹنا استعمال کر سکتے ہیں, ہیڈ استعمال کر سکتے ہیں, کندھا استعمال کر سکتے ہیں, ہاتھوں کے علاوہ سب کچھ استعمال کر سکتے جی ہیں. ہاتھوں کے علاوہ اس میں آپ ہر باڈی پارٹ کا یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گرنے کا اور انجری کا بہت زیادہ جو ہے نا تو وہ مطلب ہے کہ خدشہ ہوتا ہے. تو کبھی ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ نے مطلب ہے کہ ایک کک لگائی اور خدا نخواستہ
بیک سائڈ پہ آپ گر گئے ہوں؟ گرنا تو وہ عام بات ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے کوچ جو ہیں کافی پروفیشنل ہیں، وہ ہمیں فل ٹیکنیکس سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کھیلنا ہے، کہ انجریز کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ وائڈ ویرائٹی آف گیمز ہے نا، اب مطلب ہے جہاں پہ بہت زیادہ گیمز ہیں، تو یہی چننا اور چوز کرنا کیسے خیال آیا کہ یار وہ سب چھوڑ دیں جو روایتی گیمز ہیں جو آلریڈی پاکستان میں کرکٹ ہے، ہاکی ہے اور ٹیبل ٹینس ہے، والی بال ہے، بیس بال، بہت زیادہ گیمز ہیں، تو یہ اس طرف ایک کچھ نیا کرنے کی کچھ دل میں خیال آیا یا کس وجہ سے انسپریشن حاصل ہوئی آپ؟ جی پہلے میں ٹیبل ٹینس کا پلیئر تھا. اچھا. تو ٹیبل ٹینس میں نے کافی کھیلی، تو اس کے بعد مجھے ٹیک بال ملی، تو ٹیک بال کافی انٹرسٹنگ تھی اور کافی نیو تھی، تو میں نے کہا یہ کھیلتے ہیں، تو تب سے میں ٹیک بال کھیل رہا ہوں. جی 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 ہنا، آپ کیا پوچھیں گی مزید؟ جی میں منیم کی باتیں سن کے بہت امپریس ہو رہی ہوں. جاننا چاہوں گی کہ منیم آپ پڑھتے ہیں بیٹا، آپ کی فیملی میں تو ظاہر ہے آپ پہلے بچے ہیں جو کہ ٹیگ بال میں آئے ہیں، تو کون سی کلاس میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی اسکول لیول پہ بھی کچھ گیمز کھیلتے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اسکول لیول پہ میں تب ٹیک بال نہیں کھیلتا تھا، تب ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا. صحیح. تو ابھی میں فرسٹ ایئر میں ہوں کمپیوٹر سائنس. ماشاءاللہ. تو اسکول وغیرہ میں بھی ہیں ٹیک بال اور ٹیبل ٹینس دونوں کھیلتے ہیں کالج میں. سوری. اور فیملی سپورٹ کرتی ہے جب آپ گیمز کے لیے آتے ہیں؟ پیرنٹس کافی سپورٹ کرتے ہیں اور جو ریلیٹیوس ہیں وہ کافی امپریس ہوتے ہیں میرے سے. اچھا ایسے ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا مطلب سسپیشیس ہیں، اور یہ گیم جو ہے کس طرح کی ہے ناظرین کے لیے جو ہے تھوڑے سے اس کے گلمپسز پیش کرتے ہیں. آئیے جی مل کے دیکھتے ہیں. بالکل. یہ ناظرین آپ کو ان کی اچیومنٹس نظر آ رہی ہیں، ہمارے دو خوبصورت پیارے نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز اور ٹیگ بال کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں. یہاں پہ ان کے پاس ٹرافیز اور میڈلز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ان کی آفٹر وننگ جو گروپ فوٹوز ہیں اور مبارکیاں جو ملی ہوئی ہیں، جیسے ہم مبارکبادیں کہتے ہیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. کتنا زبردست آپ میچ کھیل رہے ہیں، کیا یادیں ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. یہ ریسنٹلی میرا خیال ہے نیشنل گیمز جو 35 ہوئی ہیں 18 سال بعد سندھ میں منعقد ہوئی ہیں، اور اس میں 11,000 ایتھلیٹس موجود تھے اور اتنی ہیوج کراؤڈ میں آپ لوگوں نے یہ گیمز کھیلیں، تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ بتائیے گا. ایکسپیرینس تو ایسا تھا کہ ہم نے محنت بہت کی تھی، اور 3 منتھ سے ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا ہمارے قیوم کمپلیکس میں. جو ڈائریکٹریٹ میں ہمارے ڈی جی صاحب ہیں تشفین حیدر، اس کی ہمارے پاس سپورٹ تھی. میاں ابصار علی جو ہمارے ٹیک بال کے پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کی بہت سپورٹ ہوئی. ہمارے اسٹیڈیم کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے بند بھی رہے، پھر بھی ہمیں ایسے پرمیشن مل گئی کہ نہیں نیشنل گیمز آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو اپروو کرنا تھا کہ ہم نے جیتنا ہے، میڈل تو جیتنا ہے ہم نے، کیونکہ ہماری محنت بہت زیادہ تھی. اچھا مطلب مصمم ارادہ تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے. جی جیت کے آئیں گے تو انشاءاللہ. کس ٹیم سے آپ کا فائنل ہوا؟ بلوچستان سے. اور آپ کا؟ ہم دونوں ساتھ کھیل رہے تھے ڈبلز میں. اور سنگل میں آپ کا؟ سنگل میں کے پی ہم دونوں کا آپس میں ہی آ گیا تھا. مطلب یہ اس نے اپنے گروپ میں سب کو ہرا دیا، تو میں نے اپنے گروپ میں، تو آپس میں لاسٹ میں کے پی آئے. تو یہ فرسٹ سنگل میں یہ میرے سے جیتا. میرا برونز ہے، مطلب سلور آیا اور اس کا گولڈ آ گیا. اچھا ایک بات ہے، ہمارے ینگسٹرز نے دوبارہ جھنڈا گاڑا. اچھا جی ان کی جو ٹیبل ہے نا جی وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، کچھ کرو سی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا مطلب ہے کہ فلسفی ہے؟ وہ ٹیبل کو عجیب سی ہے. ٹیبل کا مقصد یہ ہے کہ جو فلیٹ ہوتی ہے نا، تو یہ ٹیبل جو ہے تو تھوڑی سی ادھر اس کے بارے میں بتائیے گا. اور یہ اس سے کیا کچھ مطلب بال لگتا ہے تو کوئی فاؤل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ٹیکنیکل ٹیک بال اسٹینڈس فار ٹیکنیکل، ٹیک اسٹینڈس فار. اچھا. تو یہ کافی ٹیکنیکل گیم ہے. تو ٹیک بال کی ٹیبل ایسے کرو ہوتی ہے، لائک اس میں بال ہٹ کر کے نا تو آپ کو ڈائریکٹ آتی ہے. اگر اسٹریٹ ہو تو پھر وہ بال باؤنس نہیں کھا سکتی ایزیلی. صحیح. ساری گیم ہی بیلنسنگ کی ہے. جی جی. نہیں اس میں فاؤل کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کیسے پوائنٹس جو ہیں تو دوسرا کھلاڑی کیسے لیتا ہے؟ کیا وہ تھوڑا بال گر جاتا ہے؟ بال گر جاتی ہے. اچھا بال گر جائے. اچھا اس میں آپ مطلب پاؤں یوز کر سکتے ہیں سب کچھ. اگر وہ گر گیا تو وہ آپ پہ پوائنٹ ایک ہو جائے گا. آپ کے پاس میکسیمم 3 ٹچز ہوتے ہیں. میکسیمم 3 ٹچز میں آپ نے اپوزٹ کے طرف گرا کے گرانا ہے زمین پہ. اگر نہیں تو پھر وہ اگر آپ نے پلٹا دیا تو پھر وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ سے گرائیں وہ بال. صحیح. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا جی کہ اور کچھ مطلب مشاغل ہیں آپ کے، یہ صرف یہی گیم جو ہے اس کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے؟ الحمدللہ میں ویب ڈیولپر ہوں اور اسٹڈیز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ کھیل رہے ہیں. اور فرسٹ ایئر میں ہی آپ ویب ڈیولپر ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا اس سے پہلے ہی آپ میٹرک سے کچھ مطلب کرتے آ رہے ہیں؟ جی میں الحمدللہ 8 کلاس سے کوڈنگ کر رہا ہوں. اچھا. تو کافی انٹرسٹنگ چیز تھی، تو 8 کلاس شروع کی، تو الحمدللہ بھی میں ویب ڈیولپر ہوں. اور جلال آپ؟ جی میں ڈائریکٹریٹ میں جاب کر رہا ہوں کوچنگ کی. اچھا اسی مطلب ہے کہ اسپورٹس ڈائریکٹریٹ میں جاب بلو فیلڈ میں بھی اور ڈائریکٹریٹ میں بھی. اچھا زبردست. تو آپ کو جو ہے تو ہمارا جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ جی جی جی. مطلب ہے کہ اس میں ایسے ہوتے ہیں نا جیسے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی زیادہ مطلب ہے کہ یا پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے یا باکسرز کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو بھی اپنا اسٹیمنا ڈیولپ کرنے کے لیے کیا مطلب یوز کرنا پڑتا ہے؟
کافی مطلب ہر اسپورٹس مین کو ڈائٹ اچھی لینی پڑتی ہے اور کمپلسری ہر تو کیا مرغ پلاؤ کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, ککڑیاں کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ وہ ہمارے جو اسٹیڈیم میں ہیں ہمارے ساتھ فٹنس جو کوچز ہیں وہ ہمیں ڈائٹ پوری بنا کے دیتے ہیں, اس کے مطابق ہم لوگ وہ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ فٹنس کتنی ضروری ہے ایک اسپورٹس مین کے لیے, ایک کھلاڑی کے لیے, اور آپ کتنی دیر تک فٹنس یعنی کہ اپنی ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں؟ ہم بیسکلی جب ہمارا کیمپ لگا تھا تو ہم ڈیلی ہم 40 منٹ نان اسٹاپ رننگ کرتے ہیں. 40 منٹ یس. تو اس کے بعد پھر ہماری 30 منٹ مطلب یہ کہ اسٹریچ وغیرہ اور جم چلے جاتے ہیں. تو فٹ بندہ فٹ نہیں ہو تو اسپورٹس میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. تو اسپورٹس کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا آپ بتائیے گا منیم کہ کتنی چوٹیں آپ کو لگیں, اور جب فرسٹ ٹائم چوٹ لگی تو کیا سوچا کہ بھائی کہاں آ گیا ہوں اور یہ کب ٹھیک ہوگی, جلدی ٹھیک ہو جائے, اور پیرنٹس سے بھی ڈانٹ پڑی کہ نہیں؟ بہت پیرنٹس تو میرے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اس معاملے میں. وہ بالکل کہتے ہیں کہ انجری نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسپورٹس ہے اس میں تو انجری ہوتی ہے. تو جب میری پہلی انجری ہوئی تھی تو میرا ایک مسل میں تھوڑا سا کریمپ آ گیا تھا. تو آلموسٹ ایک ہفتہ میں نے ریسٹ کیا تھا گھر میں. بہت وہ وقت گزر ہی نہیں رہا تھا, پین تھا, اور ایک تو ہمیں آتے تھے کھیلنے کی, تو گھر میں بیٹھنا ایک بہت اسٹرگل والا کام تھا. اور پین کو کیسے کور کرتے ہیں؟ مطلب اتنا شدید پین ہوتا ہے, اور اس وقت اگر آپ ڈیورنگ دا میچ کھیل رہے ہیں اور چوٹ آ گئی اور آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس وقت اب تو بہت زیادہ آئسنگ اور مختلف پٹیاں آ گئی ہیں, آپ لوگ کو بھی اویلیبل ہوتی ہیں آن دی اسپاٹ؟ جی ہمارے فزیو تھراپسٹ ہیں کافی سارے اسٹیڈیم میں, تو وہ ہمیں وہاں پہ سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں ڈیورنگ دا میچ اسپیشلی. جیسی ہماری انجری ہوتی ہے وہ ان کو ہم بتاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, وہ ہمیں اسپرے وغیرہ کرتے ہیں, آئسنگ وغیرہ کرتے ہیں. کہ کسی بھی کھلاڑی کو جب آن دا اسپاٹ کسی بھی گیم میں چوٹ لگے تو فوراً پین کلر اسپرے اور دیگر جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کی جائیں. اچھا کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے بچے دیکھ رہے ہیں, گرلز دیکھ رہی ہیں, لیڈیز جو بھی ٹیگ بال میں آنا چاہتی ہیں, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تو وہ کھیل پائیں گے ٹیگ بال, ادروائز وہ کسی اور گیم میں سوئچ کریں؟ یہ ٹیگ بال ہے, یہ تو نئی گیم آئی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ سب کو مطلب جو پہلے آئے جو چیز, تو سب بچوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں, اور فیوچر اس کا بہت زیادہ برائٹ ہے. سارے پروفیشنل پلیئرز ہمارے اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں, آپ کو کوئی مطلب شکایت کا موقع نہیں ملے گا ادھر. سکھانے کے لیے آپ کی انجریز وغیرہ آپ کے پیرنٹس کو خیر ہم کنونس کر دیں گے, پر ہمارے اسٹیڈیم میں آ جائیں. اچھا میں نے یہ جو چھوٹا سا نیٹ کا وہ ہوتا ہے, نیٹ لگا ہوتا ہے نا, اس کے درمیان میں آپ لوگ کی جو ٹیگ کی جو ٹیبل ٹینس ہے یا ٹینس ٹیبل ہے, تو اس پہ بال کو اس سے اوپر گزار کے بیلنسنگ کرنا, تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پراپرلی کہ آپ نے بال اسی کے اندر کورٹ میں ڈالنا ہے؟ جب انیشیل نئے پلیئرز آتے ہیں کتنے ٹائم میں اس کو لرن کرتے ہیں؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل پہ کہ آپ کتنی جلدی اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کتنی جلدی آپ سیکھتے ہیں. تو میں جو تھا مجھے آلموسٹ تقریباً 1 سال لگا تھا بیلنس کرنے میں بال کو. بہت مشکل ہے نا, میں نے دیکھا ہے لائیو, بہت مشکل ہے. اچھا آپ نے یہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. اچھا دیکھیے, اچھا یہ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم نا آپ نے کہاں یہ گیم دیکھی اور کس طرح سے آپ متاثر ہوئے اس سے؟ یہ فرسٹ ٹائم آئی تھی قیوم اسٹیڈیم میں. میں ٹیبل ٹینس کا پلیئر تھا تب, تو اس کی اوپننگ سرمنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں. تو میں وہاں گیا تو کافی سارے اچھے پلیئرس تھے, وہ کھیل رہے تھے اس کو, انٹرنیشنل پلیئرس بھی آئے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھا, ان سے امپریس ہوئے, تو پھر ہم نے بھی ٹیگ بال اسٹارٹ کی. اچھا اسی کے انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے تھے؟ جی. اچھا یہ ہنگری کا گیم ہے اور اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ جو ہے تو پاپولر ہو گیا ہے نا. اور یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے جو گیمز ہیں نا جی, بعض ایسی چیزیں ہیں, بعض ایسے گیمز ہیں, اس پہ انشاءاللہ سیپریٹ پروگرام کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی پروموٹ کریں. ہماری جو مطلب ہے کہ لوکل گیمز ہیں نا, تو بہرحال اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی پروموٹ کریں تاکہ ورلڈ وائڈ ان کو بھی ہم جو ہے نا تو لوگوں سے متعارف کرا سکیں. اچھا مستقبل میں ایک تو یہ ہے نا کہ گیم جو ہے اس کا جو ہے نا تو اسپین بڑا شارٹ ہوتا ہے. آپ نے 5 سال 10 سال ایک پلیئر نے کھیلنا ہوتا ہے, جتنا میکسیمم 10-15 سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلیئر کا جو ہے تو وہ بس, تو اس کے بعد کیا ارادہ ہے کہ ساتھ کیا ایز اے کریئر کیا اپنانا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرف جانا ہے؟ میرا تو شوق جو ہے وہ لا میں ہے, تو انشاءاللہ لائر بننے کا, اس کے بعد پھر جج بننے کا ارادہ. اچھا یہ الٹ نہیں ہو جائے گا ویب ڈیزائننگ ایک طرف, یہ جو تو مطلب کمپیوٹر کی طرف آپ ہیں, اور دوسری طرف جو ہے تو آپ جو ہے تو لا کی طرف جا رہے ہیں؟ ویب ڈیولپنگ وہ میرا شوق تھا بچپن سے. اچھا. تو پیرنٹس نے کہا کہ شوق ہے تو اس کو آگے آپ کرو, یوز کرو, مطلب آگے لے کے چلو. اور جو وہ ایز اے اسکل میں نے رکھا ہے, اور جو پروفیشن ہے وہ لا. اچھا وہی کویشچن آپ, میں تو کوشش کروں گا کہ پاکستان کا ٹیگ بال کا ہیڈ کوچ بن جاؤں. اچھا کہ میں بچوں کو سکھاؤں. اچھا ٹیگ بال نئی آئی ہے
اور بیسکلی میں پہلے سے فٹ بال کھیلتا تھا تو میرا فٹ بال پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے. میں بچوں کو بس کہوں گا کہ ویلکم. حالانکہ آپ کا تعلق چترال سے, آپ کو چاہیے تھا کہ پولو کھیلتے آپ. وہ بھی بڑا زبردست گیم ہے اور بڑا ہی بہادروں والا گیم ہے. گھوڑے کے اوپر جو ہے تو ساتھ وہ جو اسٹک کے ساتھ اس کو ہٹ کرنا وہ بھی بہت ہی مشکل اور بہت زیادہ جو ہے نا جی, تو وہ زبردست گیم ہے. بہرحال بڑی اچھی بات ہے. اور آج جو ہے تو ہمارا جو مطلب پی ٹی وی نیشنل کا سفر ہے, جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں نیا تعارف, نئی گیم, نئی چیزیں. ہمیں بھی, مجھے تو پتہ نہیں تھا, ہینا تو اسپورٹس وومن ہیں, یہ تو جاتی رہتی ہیں, کھیلتی رہتی ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا جی. تو ہینا جی آپ مزید بتائیں جناب کہ آپ نے اس کو لائیو دیکھا ہے تو کیسے اس کو فیل کیا آپ نے؟ میں جب ان کو دیکھ رہی تھی آپ کی طرح کچھ بچیاں جو کھیل رہی تھی ٹیک بال, تو میں ان کے پاس گئی, میں نے ان سے جانا کہ بھئی یہ کیا گیم ہے, میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں. تو میں جب تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا تو میں I was unable to do نا, کیونکہ وہ بیلنس ہو ہی نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ تمہارا ہی کام ہے, یہ میں نہیں کر سکتی ہوں. اور دوسرا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بھی اور گرمی اتنی شدید اور اتنی شدت سے وہ ٹائمنگس تھیں, سن لائٹ پڑ رہی تھی اور وہ اس میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اسپورٹس مین جو ہے وہ دھوپ, گرمی, سردی, بارش کچھ نہیں دیکھتا, اور وہ اپنی جو سروسز ہے یا وہ اپنی جو پریکٹسز ہیں وہ اسی طرح کنٹینیو رکھتا ہے. تو میں آپ پہ فخر کرتی ہوں, میں آپ کی بہت بہت خوشیوں میں شامل ہوں. میری پوری ٹیم شامل ہے جو میری پی ٹی وی نیشنل کی ٹیم کی طرف سے آپ کو, آپ کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو, اور کے پی کو بہت مبارک ہو کہ آپ نیشنل گیمز 35 ایز اے ونر ٹیگ بال ہمارے لیے جیت کے آئے ہیں, جبکہ باقی جو ہیں تو ہمارے کے پی نے اوور آل برونز لیا ہے, یعنی کہ 3rd پوزیشن پہ آئے ہیں. لیکن ہمارا فخر ہے کہ 18 سال بعد اتنی زبردست گیمز ہوئی ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے اتنا اچھا پارٹیسپیٹ کیا, اتنی کم ریسورسز میں اور اتنے عجیب سے حالات جو ہمارے کے پی میں گزرے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ منیم, بہت شکریہ آپ کا جلال الدین. ملک صاحب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. جی جی بالکل جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اور یہ جو ہے تو آج جو ہے ہمارے پروگرام میں ان نوجوانوں نے آ کے ہماری سوچ کے نئے جو زاویے ہیں وہ کھولے, اور وہ بات, وہ مقولہ جو بہت مشہور ہے کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو اس کے اسپتال اجڑ جاتے ہیں. تو ہم نے اسی کو پروموٹ کرنا ہے جناب علی, اور پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے تو ایسے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے اور ایسے نوجوانوں کو جو ہے تو مزید جو ہے متعارف کرواتا رہے گا انشاءاللہ. بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی جی, اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.